روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ اٹلی کا مشہور فلسفی سینٹ تھامس ایکوینس جب 1500 میل کا سفر طے کر کر علم حاصل کرنے پیرس کی عظیم یونیورسٹی میں پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا پسندیدہ پروفیسر البرٹس میگنس کولون میں خطابات دے رہا ہے۔ یہ فلسفے کا وہ مشہور استاد تھا جس کے علم و فیض کے چشمے سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے تھامس نے یہ سارے جتن کیے، لہذا وہ کولون کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ پرہجوم خطبہ گاہ میں گھس گیا اور اپنے پسندیدہ پروفیسر البرٹس کے قدموں میں جا بیٹھا۔ ایک روز خطابات کے درمیانی وقفے میں ایک طالب علم جو مذاق کرنے پر ناز کرتا تھا کھڑکی سے باہر جھانکا اور چلانے لگا، دیکھو دیکھو، ایک سانڈ اوپر اڑ رہا ہے۔ تھامس نے دیکھنے کے لیے سر کھڑکی سے باہر نکالا تو سبھی طالب علم اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ تھامس کے چہرے پر حقارت کے آثار امڈ آئے اور کہنے لگا، میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ یہ مان لوں کہ کوئی سانڈ ہوا میں اڑ سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی یقین نہ آتا تھا کہ خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولنے کی حد تک جا سکتا ہے۔ لفظوں میں سب سے بدترین لفظ جھوٹ ہے۔ جھوٹ انسان کے اندر وہ تباہی پھیلاتا ہے کہ جس کا تصور بھی محال ہے اور جس کے زخم سالوں تک نہیں بھرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لفظ جھوٹ سے اس وقت سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے اور جس کو بولنے والوں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں پچھلے 77 سالوں میں ہمارے حکمرانوں کی اکثریت نے اس قدر جھوٹ بولا اور اس کے ذریعے وہ ہمیشہ اپنے اقتدار کو جھوٹ بول بول کر طول دیتے رہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے موجودہ وزیر اعظم جو جھوٹ بول کر اس عہدے تک پہنچے اور اسی جھوٹ کی خاطر وہ اپنے اقتدار کو طول پر طول دیتے آ رہے ہیں۔ یہ لفظ اتنا بھیانک اور شرمناک ہے کہ اس لفظ نے پاکستانیوں کے ہوش و حواس زائل کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس نے پاکستانیوں کے اندر اس قدر تباہی پھیلائی ہے کہ آج ان کی بے بسی اور بے کسی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ اتنا بدترین لفظ ہے کہ جس کو سن سن کر ہمارے ہوش و حواس زائل ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے بے شرم حکمران
اسی لفظ کے سہارے نہ صرف حکمرانی کر رہے ہیں بلکہ اپنے اقتدار کو طول پہ طول دینے کے طویل ترین منصوبے بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو کبھی نہ کبھی انتہائی وحشتناک انداز میں سامنے آ جاتا ہے سچ کی شکل میں۔ آج پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ حکمران جو جھوٹ کے سہارے اقتدار میں رہے اور اپنے اقتدار کو طول دیتے رہے، انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے وزیر اعظم کو سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے عوام اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا وہ بھی انتہائی نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ خدا را وہ لفظ جو دنیا میں سب سے زیادہ جس سے نفرت کی جاتی وہ بولنا چھوڑ دیں اور سچ سے کام لیں، سچ کو سامنے رکھیں اور سچ کے ذریعے آگے بڑھیں۔ خدا